کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے یہ پارہ نمبر 13 اور 14، پارہ نمبر 13 کے آدھا سے شروع کر کے پارہ نمبر 14 یعنی وما برکیوں کے نصف سے شروع کر کے ربعواں 14واں پارے کے پونا تک ہم نے آج کی تراویح میں سنا۔ اللہ کے کلام کے اس حصے کے اندر چند صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ کل سورۃ الرعد شروع کیا گیا تھا، سورۃ الرعد شروع کر کے تقریباً 3 صفحے بھی ہو گئے تھے، اسی کا مابقیہ حصہ آج پڑھا گیا۔ تو نمبر 1 ہے سورۃ الرعد، اس کے بعد ہے سورۃ ابراہیم، اس کے بعد ہے سورۃ الحجر، اس کے بعد ہے سورۃ النحل۔ تو اتنی ساری 4 صورتیں ہو گئی، تو مکمل اگر تھوڑا سا بولنا ہے تو بہت وقت درکار ہے۔ میں ان میں سے چند منتخب آیتوں کے بارے میں آپ سے اس کے ذریعے سے ہم کو ملنے والا پیغام آپ کو سناؤں گا۔ سب سے پہلے سورۃ الرعد، رعد کا معنی کیا ہے؟ اس سورت کے اندر 90 پر 6 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ رعد کا معنی کیا ہے؟ رعد کا معنی ہے گرج، بادل کا گرجنا، بجلی کا چمکنا جو ہم بولتے ہیں، تو وہ گرجنا اور وہ چمکنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے چاند ہے، جیسے سورج ہے، پہاڑ ہے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ویسے آیت من آیات اللہ، یہ بادل کا گرجنا بھی ایک نشانی ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں بالکل آغاز میں شروع میں بہت ضروری ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ وحی 2 ٹائپ کی ہے۔ ایک وحی ہے جس کو ہم باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، ابھی ہم نے تراویح میں سنا، جس کے ورڈز الفاظ خود اللہ فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتار دیے، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن۔ وحی کی دوسری قسم جو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن ورڈز معنی تو اللہ دیتی ہے، الفاظ واقعی تن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سن لینا اسے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک میسج دے ڈالے، یہ بات بولنا سو تمہیں تمہارے الفاظ میں، تمہارے انداز میں سمجھا لو کر کے بولنا۔ تو حضور اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ورڈز اور خود اپنی طرف سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، معنی بول دیا گیا، یہ معنی بولنا ہے سو۔ تو وحی کی دوسری قسم، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث، احادیث شریفہ، حدیث پاک کر کے ہمیں بولتے ہیں نا یہ۔ تو 2 قسم کی وحی ہیں، ساری باتیں قرآن میں مل جانا ضروری نہیں، قرآن میں پوری باتوں کا سمجھ میں آ جانا بھی ضروری نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کتاب اللہ، قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی رکھے ہیں اللہ۔ تو کتاب اللہ پورا کا پورا انسان سمجھ جا سکتا ہے، تشریح کی ضرورت کچھ نہیں، تو رسول کی بھی ضرورت نہیں، اللہ خالی امت کو کتاب دے دیتے ہیں، کتاب پڑھ لو برابر فالو کرو بولتے، رسول کو بھی ساتھ میں، اسی لیے یہی وجہ ہے اصل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں شریعت کے بہت سے احکام، قرآن کی آیتوں کی تشریح، تفسیر، یہ ساری کی ساری بیان کرتے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں۔ تب چل کر کئی سارے صحابہ پیدا ہونے سے لے کے عربک بات کرنے والے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سحری کب تک کرنا، سفید دھاگا کالا دھاگا جدا ہو گئے تک کرنا سو، اس کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا، اچھا ویسا کیا بول کے تکیا کے نیچے 2 دھاگا رکھ دیا، اٹھا کے دکھتا کیا، یہ عربی میں لفظ ہے آیت میں، لیکن مطلب اس کا یہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی جو سحری کے ختم ہونے کا وقت لکھا ہوا ہے نا ہمارے پاس، تو وہ ٹائم آنے تک شاید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں صحابی عربی میں ایکسپرٹ، معلوم یہ ہوا صرف قرآن کی آیتیں رکھ کر پوری باتیں ٹوٹل ہم سمجھ جائیں نہیں ہو سکتا ہمارے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا ہے۔ ایک گروپ، کئی سارے گروپ ہیں ہمارے بیرور میں، چنئی میں، سب وہ گروپ اڈا بنایا ہوا ہے، بہت غلاظت پھیلاتا ہے، اس لیے میں آپ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ختم نبوت سے متعلق ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا وہ بھی وحی ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ لیکن وہ گروپ جو امریکہ کے ٹیکسن شہر کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، سائنسدان، اپنے زمانے کا کیا کیا کارنامہ انجام دینے کے میتھمیٹکس کے اعتبار سے وہ سب کیا،
جب ریٹائر ہو گیا اب مستی فری ٹائم میں عبادتیں کر کے جانے کے بجائے اپنے میتھس کو لے کر کے قرآن کے اندر جوڑ کے گھسا کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا، یہ لاجک سمجھ میں آیا، وہ لاجک سمجھ میں آیا، اب بولنا شروع کر دیا میں رسول ہوں، رشاد خلیفہ اس کا نام، اپنے بارے میں بولنا شروع کر دیا میں رسول ہوں، میتھس کے حساب سے پوری دنیا کو سمجھانے اللہ مجھے بھیجا سے، اتنا بے وقوف وہ بولا، اس پر فقط تعجب نہیں، اس کو بھی فالو کرنے والی ایک جماعت آ گئی، یہ ہے اصل تعجب۔ اور شیطان خبیث کہیں کا ایسے ایسے الفاظ بولا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولا، انہوں آئے سو کام وہ کب کی وہ جاہل لوگوں کو سمجھانے آئے سو، اب وہ ان کی باتوں کو لینے سے آگے فائدہ نہیں۔ حدیث کیا بات ہے؟ حدیث سبھی شیطان کے بکواس ہے، کچھ بھی ایک رتی برابر بھی حدیث کی کوئی عزت نہیں، حدیث لینا نہیں کر کے بولا۔ اور بڑی بڑی باتیں کئی نبیوں کے بارے میں بولا، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گستاخی۔ ابھی مزید بہت ساری باتیں ہیں، میں شارٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آدمی باقاعدہ چنئی کے اندر اس کو فالو کرنے والے گروپ، ویدور کے اندر اس کو فالو کرنے والے گروپ، جمعہ وہ جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ میں، ان کی عبادت کرنے وہ عبادت بھی نہیں، اور اس کی اس جگہ کو مسجد بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ختم نبوت کے کام کارکن علماء مسلسل ان کے پیچھے کام کیے، بہت سارے کتابیں ہیں، تمیز میں بے شمار کتابیں ہیں، یہ اپنے آپ کو 19 ہے نا 19 اس نمبر کو فوکس کر کے اپنی پوری بات بولیں گے، سبمٹرز ٹو گاڈ الون، صرف خدا کی اریونے مٹم اڑی پڑی دور کر کے صرف خدا کو ماننے والے، کیا مطلب ان کا؟ یہ قبر میں لپٹ کو ایک غلیظ بات کو دیتے ہیں، حدیث کو نہیں ماننے والے قبر، صرف اللہ کو ماننے والے، ہاں اللہ کو تو ہمیں بھی مانتے نہ تو ان میں ہمارے میں ڈفرینٹ ہے، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں اور رسول کو نہیں مانتے، بڑی بے عزتی کرتے ان کا جو آدمی ہے نا، یہ فائنل ایک کتاب بھی لکھا ہے، اردی ایئر پارٹی کر کو تمل میں ہے، انگلش میں کیا بولتے تھے اردی ایئر پارٹی کرتے، تمل میں، فارسی میں، ان میں سب میں قرآن کا ترجمہ لکھتے بول کو اس کے اندر بھی حضور کو گالی دیتے رکھا ہے۔ یہ سب ہمارے ایمان کی غیرت کی بات، یہ سب باتیں جب ہم نہ معلوم ہوتے، کام کرنے کا دنیا میں کتنا ہے معلوم ہوتا، اور ایسی چیزیں بھی جان کو رکھنا ہمیں، ورنہ ہم انجانے میں رہیں گے۔ میتھس کے حساب سے یوٹیوب کے اندر کئی سارے ویڈیوز اور ویب سائٹ کے اندر آرٹیکلس، یہ سب ان لوگوں کے ہیں، وہ میتھس سمجھاتے بیچ میں گھسا کے یہ بات بھی بول دیتے، ایسا سب کام دنیا کے اندر چلتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ انزل من السماء ماء، یہاں وما اوبرویو کے اندر شروع میں جو پڑھا گیا آج کی تراویح کے اندر، اس میں دو مثالیں اللہ دیتے ہیں، حق و باطل کی مثال۔ آپ بہت سارے مرتبہ دیکھیں، بارش پڑتی ہے، بارش پڑتی اوپر سے پانی بہت زور سے آتا ہے، یہ گلی ہوتے ہوئے وہاں تک جاتا سروس ہوتے ہیں، تو یہ گلیوں میں بہت تیزی سے پانی جاتا ہے، اتنا دور پانی اتنا کھل جاتا ہے، اوپر سے کچرا لکڑی یہ وہ سب مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ کسی جگہ میں ندی ہے، ندی میں بھی بہت زیادہ یہ تک اگر لیول ہے ندی کا، اتنا دور اوپر سے پانی جاتا ہے، پوری چیزیں مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس زور کو دیکھ کر ایک آدمی یہ نہیں سمجھ جانا اپنا یہ سکا ہے اصل اوریجنل ہے، کیا لکڑیاں سبھی کچرا سب مار لگ جاتا ہے، کیا اسپیڈ ہے، باطل ایسا چند دنوں کا بہت زور دکھائی دے گا، لیکن چند دن کا مہمان ہے، باطل کو ختم ہونا چھوڑنا ہے۔ نیچے جو رہتا نا پاک پانی ندی کے اندر، وہ لوگوں کے پینے کے لیے، لوگوں کے استعمال کے لیے کام آنے والا، اوپر جو کچرا ہے وہ بیکار ہے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ میں صرف آیت پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ایک اور مثال دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ، سونار آپ نے دیکھا ہوگا، سونا کے کام کرنے والے بنانے والے ہوتے ہیں نا، وہ سونے کو پگھلاتے ہیں، جب وہ پگھلاتے ہیں، پگھلانے کے وقت میں اوریجنل جو اصل سونا ہے جو کچرا ہے، یہ جب ڈالتے ہیں اوریجنل سونا نیچے چلا جاتا ہے، جو اوپر کچرا ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، تو باطل اوپر دکھائی دے گا، بڑا زوروں میں ہے جیسا، پاورفل ہے جیسا دکھائی دے گا، لیکن باطل ہی ستیم کڑیا استیم اجندے تیرو قل جاء الحق وزهق الباطل۔ تو یہ دو بڑی بہترین مثالیں اللہ ہم کو دیتے ہیں۔ اب میں ابھی اس کو فٹ کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، کہاں ہمیں لے جا کے فٹ کر کے سمجھ سکتے اسے، حکومت کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کے اعتبار سے، زوروں میں اڑتے ہوئے کسی کو آپ دیکھیں یہ سمجھ جاؤ چونٹی کو پر آ گیا تو ختم کر کو اس کا خاتمہ کر کو مطلب بول کے سمجھ کے ہم اللہ رسول پر ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور نہیں پڑ جانا، یا اللہ کیا کرے دشمن اتنے طاقتور نہیں نا، جب تک تو یہ کریکٹ کی کیا کی بول کے نعوذ باللہ کبھی ہمارا ایمان ڈگمگا نہیں جانا ہے۔ ایک اور آیت، اچھا یہ سورت کے اعتبار سے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد جو سورہ آتی ہے سورۃ ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں ان کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس سورت کے بھی بالکل شروع میں
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں نوجوان، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، ان سب کا ایک سوسائٹی ہے نا، معاشرہ. یہ معاشرہ قرآنک سوسائٹی جو اللہ کے رسول تربیت کیے، ریڈی کیے تھے، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ، میں بہت ضروری بات بولنے والا ہوں، ذرا توجہ سے سمجھنا، ہم کو چاہیے کہ قرآنی معاشرہ ہی ہمارے گھر کے اندر بھی ہو. قرآن، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو بے حد جزائے خیر نصیب کرے، اللہ اپنی طرف سے بے انتہا بدلہ اللہ آپ کو دے، آپ کی جان میں، مال میں، صحت میں، عمر میں، سب میں اللہ برکت نصیب کرے، آپ کی نسلوں میں اللہ اس کی برکتوں کو عام کرے. معمولی بات نہیں، جو آپ کو اللہ کے کلام کا مطلب سمجھنے کے لیے جو بیٹھتے، تراویح اتنی دیر پڑھنے کے بعد، اس کے بعد بھی بشاشت کے ساتھ بیٹھ کے اتنی دیر تک بھی جو بات سنتے ہیں، معمولی بات نہیں، لیکن یہ آپ کا شوق ہے. رمضان کی مبارک گھڑیاں ایسے وقت ایسی چیزوں کے اندر کام آ جائے بلکہ آپ جو جذبہ رکھیں، شوق رکھیں، اللہ بے انتہا قبول کرے. معنی سمجھنا، قرآن کا معنی، اس کا مطلب، اس کی تفسیر، یہ سب سمجھ کے اس کے اعتبار سے ہماری سوسائٹی کو بنانا، زندگی کو بدلنا ہے بہت بڑی چیز. لیکن چھوٹی چیز بھی ایک ہے، قرآن کی تلاوت. کچھ بھی نہیں، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ تلاوت ترجمہ نہیں سمجھا، تفسیر نہیں، مطلب نہیں، صرف تلاوت کرتا ہے، یہ بھی فائدے سے خالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر معنی مطلب سمجھے کہ بچہ، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس نورانی کلام کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے. بہت سے نیکیوں کو کرانے، برائیوں سے بچانے کے لیے وہ کافی. کون سا صحیح کون سا غلط سمجھنے کی زبردست اللہ سمجھداری، ہوشیاری اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ دیتے ہیں. ہر چیز کو زنگ لگتا، حدیث میں ہے ہر چیز کو زنگ لگتا، نہ لوہے کو، اسٹیل کو، سب ایسا دل کو بھی زنگ لگتا. اس دل کے لگنے والے زنگ کو دور کرنے کی دوا کیا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت سے دل اللہ کھول دیتے ہیں، زنگ دور. اب ایک آخر میں ایک اور بات بھی سمجھ جائیں آپ اسی کے ساتھ ملا کے. لوگ ہزار بار اللہ حفاظت کریں، موت تک بھی اللہ ہم کو ایمان پر باقی رکھ کر کلمے کی ایمان کی موت اللہ نصیب کرے، آمین. کوئی شخص کسی گھرانے میں یا کسی گھرانے کا تلاوت کا معمول نہیں چھوڑ دیں. غیر جو ہے نا، جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن میں اللہ کی کتاب نہیں، ان کے جیسا ہمارا بھی معاملہ. ہمیں مانتے کر کچھ ہم بولتے ہیں اسے ایمان والے کر کو، لیکن زندگی میں کبھی بھی گھر میں کون سا آدمی بھی گھر کا ممبر قرآن اٹھاتا نہیں، پڑھتا نہیں. اس کا مطلب غیر کے جیسا ہمارا معاملہ ہے. تو کبھی بھی قرآن نہیں اٹھاتے، پڑھتے نہیں، ایسا گھرانہ مرتد ہو جاتا. آج نہیں، کل نہیں، بات اللہ حفاظت کرے، کبھی نہ کبھی جو مرتد ہوتا. مفسرین لکھتے ہیں جس گھر میں، گھرانے میں تلاوت کی عادت ہوگی، اللہ ابتداء سے، ایمان سے ختم نکل جانے سے ان کو بچاتا. تو کہاں بڑا فائدہ، معمولی فائدہ نہیں. تلاوت، تو تلاوت اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تلاوت میں لگانا چاہیے. اس کے بعد کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. لینگویج، مدر ٹنگ جو بولتے ہیں نا، مادری زبان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں جو تھی، ان کی مادری زبان تھی عبرانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان ہی بولنے والے، کیونکہ اللہ رسول کا تعارف، دین سمجھانا. قوم کی کیا زبان، لینگویج ہے کہ وہ لینگویج میں بات کرے تو فائدہ. سریانی زبان، سریانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی زبان میں بھیجا گیا. ہر نبی کو اللہ کہتے قوم کی کیا زبان، کنٹری کو سے کنٹری میں ہمیں بھیجتے کہ وہاں کی جو زبان ہے وہ زبان والے بناتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم الانبیاء، قیامت تک بھی نبی کے بعد اور کسی نبی کو آنا نہیں ہے. قیامت تک کے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی. اب ہزاروں کے لینگویج ہیں، کون سے لینگویج میں اللہ کے نبی کو بھیجنا؟ یہ سو پورے لینگویجوں میں سب سے بہترین زبان، جو جنتیوں کی زبان، جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کی زبان، اللہ اپنے کلام کو جس زبان میں بات کرتا ہے، جس زبان میں کرتا ہے، وہ زبان، اس زبان کو اللہ سے رکھ کے دنیا کے قیامت تک چلتی رہنے والی لینگویجز میں، زبانوں میں سب سے بہترین زبان کون سی بول کے اللہ دیکھے؟ عربی. تو اسی عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. یہ عربی گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کے مطابق تعلموا العربیہ فإنها من دینکم. مسلمانوں عربی زبان سیکھو، عربی لینگویج سیکھو. عربی زبان کا سیکھنا گویا تمہارا اپنا دین سیکھنا ہے. دین، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں. تو دین سیکھنے کے واسطے لوگ کمانے کے واسطے کیا کیا سیکھ لیتے. سعودی کو جاتے، کویت کو جاتے، جا کو 2 سال کام کر کو آ جاتے ہیں، اب عربی میں بات کرتا ہے.
امریکہ کو جاتے، لندن کو جاتے، ادھر ادھر جاتے، انگریزی زبردست بات کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بعض دوسرے بھی کچھ ہیں، اٹالی زبان ہے اور فجی کا دوسری زبانیں ہیں. ویسے بھی میں کئی سارے نوجوانوں سے میں ملاقات کیا ہوں، وہاں جا کے کام کرتے 2 سال رہے، وہاں کی زبان اچھی طرح آتی ہے. دنیا کمانے کے لیے دنیا کی دوسری زبانیں سب ہم سیکھ لیتے ہیں. عربی سے ہماری محبت ہونی چاہیے. بیسک ہے نا، ابھی میں بولے دیکھو بیسک ایسا جگہ جگہ آئے جیسا اٹھتا تو بھی ہم نہ دینیات کے بچے سیکھو لحم گوشت تفاح سیب تک کو ایسا سیکھے، ویسا ذرا تو بھی آنا یعنی ہوا ری انگلش اسے عربی میں کیا بولیں گے اٹھتا تو بھی. ہمارے ایک ماموں سسرے ہیں، ان کو بہت شوق کبھی بھی ایسا کہا تو بھی سیکھنا، اسے کیا بولتے ہیں نوشن، اسے کیا بولتے ہیں مفتی صاحب، اسے کیا بولتے ہیں، کچھ کو سیکھیں گے، اسے یوز کرنے کی کوشش کریں گے. کئی فحال کئی فلحال واٹ از یور نیم انگلش معلوم، بیسک بہت آسان چیز. عربی میں کیا بولتے ہیں ذرا خواہش ہماری ایسا مسمو کا تمہارا نام کیا ہے، واٹ از یور فادر نیم، مسمو ابی کا تمہارے ابا کا نام کیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں کئی فلحال کئی الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک، ایسا چھوٹا ذرا سیکھنے کی خواہش ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب العرب لثلاث، اے لوگوں مسلمانوں عربی زبان سے تم لوگوں کو محبت ہونا 3 ریزن. نمبر 1 کیونکہ فإنی عربی، تمہارا جو رسول میں ہوں میں عربی ہوں، عربی میں بولنے والا، رسول کی زبان عربی، مجھے رسول محبوب پیارے تو رسول کی زبان بھی مجھے پیاری ہونا. والقرآن عربی، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی میں ہے. ولسان اہل الجنتی، لغت اہل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان بھی عربی. تو وہ دنیا سے سیکھیں گے نہ بات کریں گے نہ بول کے شوق ہونا. اس کے بعد ایک آیت الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، چھوٹی مثالیں ہیں. یہ کھجور کا درخت ہم میں سے بہت سو نے دیکھا ہوتا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جڑ زمین کے اندر بڑا مضبوط ہوتا، اس کی شاخیں ہیں نا، ہمیں ناریل کا ٹاڑ کا جھاڑ کا یہ دیکھتے ہیں سائڈ میں، وہ سب ڈالیاں سائڈ میں جو نکل کر رہتی اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے رہتا، ایسا چھپکو نہیں، ایسا رکھتا ہو. اللہ کہتے ہیں ایمان تمہارے دل میں دماغ میں ایسا جڑ مضبوط رہنا کہ اللہ رسول قیامت موت آخرت بول کے اتنا مضبوط رہا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تو کیا ہوگا جیسے کھجور کے درخت کی وہ جڑ ہے اور اس کی ڈالیاں ہیں، ایسا یہ تمہارا ایمان تم کو اللہ سے اور جنت سے ملا دے گا. ایسا ایمان ہونا چاہیے. اس کی مثال دے کے اللہ ہم کو سمجھاتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، یعنی وہ بہت مشہور چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے جا کے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی جگہ اللہ کا حکم ہے کر کے چھوڑ دیے جا کے. بہت بڑی بات ہے، بولنا سننا آسان، پریکٹیکل سوچ کو دیکھیں تو بہت بڑی بات. پھر چھوڑے نا، چھوڑنے کے بعد چند دعائیں کی، کتنا امپورٹنٹ وقت، ایسے وقت میں چند دعائیں کی. دعا کیا کی، یا اللہ اس جگہ کو امن والی بنا دے، ہنگام فتنہ فساد نہیں، امن والی جگہ بنا دے. مکے کے بارے میں دعا، یا اللہ اس جگہ میں روزی خوب فراوانی برکت عطا کر دے، خوب روزی میں برکت ہو. وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، پوری دنیا کے لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت مائل ہونا. دل آج ہے نا تمہارے میرے دل کے اندر شوق ہے اللہ حج کو جانے کی سعادت کتنی مرتبہ نصیب ہوتے ہوئے ہوں دے، عمرہ کو بار بار جانا خواہش ہے. فجعل افئدۃ من الناس، معلوم کیا ہوتا، ضروری چیزیں کنٹری کے لیے کیا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہم کو سمجھ میں آتی. اسی کے اندر وہ بھی ہے مغفرت کی دعا بھی. وہ جگہ میں کتنی بڑی اللہ کی رضامندی کا کام کرتے ہیں لیکن معافی پوچھتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے خاندان والوں کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے. مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کو قائم کرنے والے، دین پر قائم رہنے والے بنا مجھے میری اولاد کو بول کے. اس کے بعد ایک آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر. اچھا ربما سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے. سورۃ الحجر ابراہیم ختم ہو کے سورۃ الحجر. حجر کیا ہے یہ اصل میں قوم سمود ہے نا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود. وہ سمود کا جو ٹکنے کی جگہ ہے نا، ان کی آبادی ایریا، اسے بولتے وادی حجر. وادی حجر اسی واسطے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجر. اس سورت کے یہ آیت ختم ہوتے ہی اس کے بعد شروع ہوتی ہے 14واں پارہ ربما یود الذین. قیامت میں جہنم کے اندر کفار کو عذاب دیا جائے گا. ایک عذاب ختم، دوسرا عذاب شروع، چیخیں گے وہ. ایک عذاب ختم، اس سے بھی بڑھ کر عذاب شروع، چیخیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. مفسرین لکھتے ہیں مسلمان آج بے عمل جو ہیں،
بے عمل رمضان میں ہو کر بھی تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، عبادتوں کا خیال نہیں، عام دنوں کے اندر حقوق العباد کا خیال نہیں، حقوق اللہ کا خیال نہیں. ان کو چاہیے کہ اس سے عبرت لے لے، کاش کر کے بولنے کا موقع نہ کو. اب موقع ہے ہمارے پاس، چانس ہے، آج ہی وہ پورا کا پورا حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی پورا ادا کر لینے کی کوشش کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اس جگہ قرآن کے بارے میں دو باتیں. ایک بات تو اللہ بولتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن ہم اتارے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، اس کی قرات، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وہ جیسا حافظ حفاظ تلاوت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے قرآن کی سیکیورٹی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تورات، زبور، انجیل، ان سب کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لیا اللہ. وہ جن کو دیا نا اللہ، ان کو بول دیے کتاب کی حفاظت کرنا. تورات والوں کو بول دیے تمہیں حفاظت کر لینا. انہوں کرے نہیں، ختم، محرف، تبدیل ہو گئی. قرآن قیامت تک بھی ایسا ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری اللہ لے کے رکھے ہیں. ویسے ہی ایک جگہ میں اللہ بولتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اللہ بولتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا اور سورہ فاتحہ عطا کیا. مفسرین لکھتے ہیں سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے. کئی کو ایسا میں شروع پہلے دن تفسیر میں بولا تھا، سورہ فاتحہ میں جو ہے پورے قرآن کے اندر وہی مضمون ہے. پورے قرآن میں اللہ جو بولے ہیں شارٹ میں پورے سورہ فاتحہ کے اندر وہی ہے. تو اس لیے اسپیشلی اللہ اس کو ذکر کرتے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، بہت بڑی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں اے نبی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنا. کب تک؟ ٹائم کیا، یعنی ایک ڈوریشن رہتا نہیں کتنا، کب تک؟ 1 گھنٹہ کی، 10 سال کی، 40 سال کے بعد سے عبادت کی. کب سے بولا گیا کہ اس وقت سے شروع کر کے حتیٰ یأتیک الیقین، موت آنے تک بھی عبادت. یہ ٹائم تک، وہ ٹائم تک، یہ کام ہو گیا تو ختم، بھول گیا. بیٹی کی شادی ہو گئی تو ختم ہو گیا. میرا کام نکل گیا تو بند کر دیا. کام اچھی، نوکری اچھی مل گئی تو میں عبادت کو چھوڑ دیا. یہ نہیں میں کروڑ پتی ہو گیا تو عبادت چھوڑ دیا. نہیں، موت تک بھی عبادت. یہ نبی کو حکم، مجھے اور آپ کچھ حکم اصل میں نبی کو بول کے انڈائریکٹ اللہ مجھے اور آپ کو بولتے ہیں موت تک بھی عبادت باقاعدہ کرتے رہو. سورۃ النحل سورہ ہے. سورۃ النحل، نحل کا معنی شہد، شہد کی مکھی، ہنی بی بولتے نا ہم، شہد کی مکھی. اس شروع کے اندر تو اللہ انسان کی پیدائش کے بارے میں بھی بولے روبامہ میں کہ مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیے. باقی عام جنرل انسانوں کو نطفے سے، منی ہے نا اسپم، وہ ناپاک گندا ہے، کپڑے میں لگ گئے تو دھونا، وہ نکل گئے تو غسل فرض ہو جاتا. نہا نہیں سکتا، جنوبی آدمی نہ مسجد کو نہیں آ سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا. ایسی گندی چیز سے انسان کو پیدا کیا. جب اللہ نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، پوری چیزیں سکھایا، اللہ کے خلاف جھگڑا کرتا ہے. یہ کئی کو، وہ کئی کو کرتا. اب لاجک چلا کو سکھایا سو اللہ اس کے خلاف وہ عقل کو استعمال کرتا ہے. کیا بول کے اللہ ایک جگہ بہت زبردست انداز میں پوچھتے ہیں خیر وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، جانوروں کی پیدائش کے بارے میں اللہ ایک نقشہ کھینچتے ہیں. 2 باتیں الگ الگ جگہ ہیں، میں ملا کے بول دیتا ہوں. میں جانوروں کی پیدائش میں انسانوں کا فائدہ کیا. اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے ذریعے سے اون، ہم نہ معلوم نا، کمبل سے، کمبل کے وہ کئی ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. وہ خاص قسم کے وہ سمری ہارڈ، وہ اس کا وہ بکریاں رہتے ہیں نا، اس کے کھال کو نکال کر اس کے ذریعے سے بنانے. اس کے علاوہ گائے، بیل، بکری بولنے کی ضرورت نہیں. معلوم ہے تمہاری زیادہ ہم نہ معلوم مدد کو آ رہی ہے تمہیں. لیدر کا، چمڑے کا بولنے کی ضرورت نہیں. چمڑے کا فائدہ، دودھ کا، جانوروں کے ذریعے سے دودھ کا فائدہ. جانوروں کے ذریعے سے زمانہ تک نہ، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، لوڈ لاریاں سب آئے نا، اس سے پہلے تو پورے جانوروں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بوجھ کو، اینٹ، مٹی اور کیا قسم کے. آج بھی آپ دہلی میں، یو پی میں جا کے دیکھ لیں تو جانور خچر کے ذریعے سے وہ گاڑی چلا کے لے جاتے پورا. جیسے یہاں ہمارے یہاں میں بڑی گاڑی سب دیکھتے، تو ایسا جانوروں کے ذریعے سے کتنے سارے فائدے اللہ اس کو بیان کیے. ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، جانوروں سے دودھ نکالے گا. ذرا غور نہیں کرتا کیا انسان کہ کون سی جگہ سے نکل کے یہ دودھ آتا ہے. جس جگہ سے نکالتا ہے نا دودھ انسان نا، وہ کیسی جگہ سے نکل کر گوبر کرنا، خون ہے اس جگہ. اس دودھ میں نہ گوبر کی بدبو ہے، نہ خون کا کوئی کلر ہے، کچھ بھی نہیں. اتنا صاف شفاف دودھ اللہ کیسے نکالا وہاں سے. ذرا وہ غور کرنا ہے کیا. اللہ اس کو بھی اس صورت کے اندر پوچھتے ہیں. مزید اس ایک جگہ میں اللہ سمندر کے بارے میں بولیں گے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندر کے بارے میں آپ بھی ذرا سوچ کے دیکھیں. سمندر کا ہمیں انسان کا وہ چپکے ذرا ایسا جھٹکا دے تو میں کان کی الٹ جا گرنا چاہیے. وہ اس طرح سمندر پر انسان کنٹرول کرتا ہے. بڑے بڑے جہازاں چلاتا ہے.
یہاں تک یہ کنٹری کا، یہاں تک وہ کنٹری کا، اس میں بارڈر بنایا، یہ نہر میں، یہ دریا میں، یہ سمندر میں ہمارا یہ اتنے جہاز چلنا، یہ جہاز اتنے بڑے بڑے جہاز، آپ کو معلوم میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں شپ میں، شپ کا یہ ہے نا کارگو، وہ پلین وغیرہ کے ذریعے سے ایک ملک سے کنٹری سے دوسری کنٹری کو لگیج لے جانا پڑے تو جو خرچ آتا نا کاسٹ، وہ بہت زیادہ، بہت سستا ذریعہ کیا بولے تو سمندر کے ذریعے سے کتنے سووں کے کنٹینر ایک ایک بڑے بڑے جہاز میں رکھ کے لے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے کنٹریوں کا تجارت کا جو معاملہ چلتا ہے اسی سمندر کے ذریعے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ ان سب کو ڈیٹیل سے اس جگہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمندر کا تمہیں کا تمہارے لیے کنٹرول، سمندر کو تمہارے کنٹرول میں اللہ دیا نا، اس پر تمہیں کتنا نہیں سوچنا، کتنا نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا، بلکہ اللہ اس کی طرف بھی ہم کو توجہ دلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ایک سوال لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، کیا تمہارے رب کیا اتارے سو؟ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا؟ ہمیں اسکول کے اندر پڑھے ہیں، آدمی بس میں چڑھ کو بیٹھا کے دو آدمیاں سوال کرے، کنڈکٹر پوچھا کرتے کہاں جانا ہے، پاؤں میں مار لگ ہے اسے، بازو والا پوچھا کرتے ہیں کیسا مار لگا ہے، تمل میں ಹೆಂಗೆ ಹೋಗನುಂಗರ್ಕು ಕಾಂಕಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋನಾಗ ಓನೇ ಪುಷ್ಟ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಡಿಪಟ್ಟು ಚಗರ್ಕು ಏನೇ ಪುಷ್ಟ ಏಕೀಚೆ ವಾಟ್ ಬೋತಾ है सिंगल पट्टे करके, दो का भी जवाब सिंगल पट्टे करके बोले तो दो का भी जवाब हुआ। ये सवाल कुरान के अंदर है, वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, इसके जवाब दो थे। लोगों के मेंटालिटी नज़रिया कैसा है कि वैसा काफिर आपस में बोलेंगे, कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये क्या जी ये पुरानों की कहानियाँ, वो ज़माने में ऐसा हुआ, इस ज़माने में वो क्या भी दूसरा क्या भी नहीं। लेकिन मुसलमान आपस में बोलेंगे खैरा, अल्लाह कितनी बरकत की भलाई की बात हमको सुनाया है, भेजा है बोल के उनकी ज़ुबान में ये लफ्ज़ होगा। एक जगह ये भी अल्लाह बोलते हैं फस्अलू अहला ज़िक्र, उमूमन बयानों में आपने सुना होगा। आप मैं एक मसला नहीं जानते, कहीं को ये करे तो रोज़ा टूट जाता, मालूम नहीं, किसे मालूम है कि प्रूफ के साथ वो आलिम वो मुफ्ती उनको फॉलो करना। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, दलील किसके पास नहीं है कि प्रूफ है सो जने को फॉलो करो, उनकी बात मान को चलो। तुम्हें में से हनफी शाफी मालिकी हम्बली है नहीं, वो कॉन्सेप्ट है सो असल में ये सही तरीक़ा भी हमारे आखिरत की नजात के लिए। एक और आयत में अल्लाह उस चीज़ को बयान करते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, लोगों को मक्के वाले अपने लिए औलाद में लड़का चाहते थे, लड़की नहीं होना, बच्ची नहीं होना। हालांकि बच्ची की बरकत भी रहमत भी काम मालूम लोगों को, जब बच्ची की शादी करके रखते थे उसके बाद लोग रोते, हजरत बच्ची कब तक थी कि शादी हुई, जब तक बच्ची थी बड़ी ही बरकत, मैं कमाने के इसमें क्या बरकत क्या बरकत। उसके बाद बच्चे रहने हैं, मर्द बच्चे हैं क्या बरकत नहीं है, नहीं तो मर्द बच्चे नहीं रहे तो भी बोलते रहते, बच्ची गई सो वो असर मालूम होता, बच्चे घर में पैदा हो गई बोलो ना, उससे पहले 10,000 कमाता था 20,000 या 10,000 छे तो भी 20,000 के बराबर काम हो जाता। बच्ची की बरकत और रहमत अजीब, तो बोल को समझाने का नहीं, वो फील करने की चीज़ हुई। मक्के वाले बच्ची को नहीं पसंद करते थे, लड़का छोना करको जिंदा ले लग जाको दफना डालने वाले, वैसे लोग दिन भर किसी के घर में लड़की हुई कर को मालूम हो गया तो इन्हें घर कुछ नहीं आता करते, बाहर कहाँ तो फिर खुश रहेगा उन्हें, लोग सब छेड़ेंगे ना, कह रहे तुम्हारे घर में लड़की हुई है ना बोल के, आताश नहीं था घर को। ये सब मैं बोलता हूँ ना, ये पूरी आयतों में है। शार्ट में यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। मगर उनका अजीब काम क्या मालूम, बोलेंगे फरिश्ते से भी ना कर, फरिश्ते से भी अल्लाह की बेटियाँ, अल्लाह पूछते बेटियाँ का तो तुम ना पसंद नहीं, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, बेटियाँ नहीं, वो कहीं बेटियाँ वहाँ बेटे का मुँह में आता नहीं क्या कर को अल्लाह एक सवाल वहाँ पर करते हैं औहा रब्बुका इलन नहली। और दो बातें बोलनी है, एक तो है क़ियामत में वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, मेरे और आपका मकाम समझना है। क़ियामत में है ना पूरे हज़रत नूह, हज़रत शुआइब, हज़रत सालिह, हज़रत हूद, जितने नबियाँ हैं पूरे नबियों की उम्मत वहाँ रहेगी। अल्लाह पूछेंगे ये मैं नबियों को तुम्हारे पास भेजा था ना, उन्होंने को तुमने पैगाम सुनाए क्या, मैं कौन कर को बोले क्या? वो कौम बोलेगी या अल्लाह नहीं, कौन भी बोले नहीं, साफ झूठ नहीं, कौन भी बोले नहीं अल्लाह, हमने मालूम उसने ना तू चल कर को। वो नबियाँ बोलेंगे या अल्लाह तू जो जिम्मेदारी हमने दिया था हमें जाके पहुँचाए पैगाम, हम इनको समझाए, इन तक बात पहुँचाए तेरे। अब उल्टा हो गया, ये उम्मत मोहम्मदी खड़ी होगी, खड़े होकर गवाही देगी साक्षी, या अल्लाह तेरे ये सारे नबी अपनी अपनी कौम तक तेरी बात पहुँचाए, हम गवाही देते हैं। अरे तुम्हें आए तो सबसे लास्ट तक तुमने क्या मालूम, तुम्हें कौन सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सब थे कर को, ताकि हल्की से देखे सगा बोलते ना, कैसा बोलते वो चीज़ आयत में जवाब।
امت بولے گی یعنی تمہیں میں سب اللہ کرے ہمارا شمار اسی میں سے ہو، ہم پکار کے کہیں گے اللہ کے پاس، یا اللہ ہمارے جو نبی ہیں، تیرے جو سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک دعوت پہنچائی، حضرت ابراہیم نے، حضرت صالح نے، حضرت ہود نے، حضرت یونس نے، سب نے اپنے قوم تک بات پہنچائی، تیرے سچے نبی نے ہمیں بتایا، اس میں ہم کو یقین ہے۔ تو میرے اور آپ کا یہ مقام اسی پارے کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ بہت دو تین بہت مہین پوائنٹ ہوتا ہوں۔ تو آلبرٹ آئنسٹائن ایک بڑا سائنسدان، آپ کو معلوم رہا سائنٹسٹ سب سنتے تھے، اس کی کتاب ہے ہنی بی تھیوری بولی۔ تو خالی وہی کتاب نہیں، کئی ساری کتابیں ہیں، اردو میں، عربی میں، تمل میں، بین دین کرتے کتاب، تین بین دین، وہ اسے ایسا لکھو ہے انہیں بین لکھن کو تین، اتنا عجیب عجیب انسان کتنا دماغ لگایا کہ اتنا حیران ہوا، چھوٹی مکھی پر اب بھی اللہ کی بڑی بڑی مخلوق میں غور کرے تو کام تک نہیں پہنچنا، چھوٹی وہ شہد کی مکھی میں غور کرے ایسے انسان بڑا حیران ہوا، اس کا سسٹم، اس کا نظام کیا۔ آلبرٹ آئنسٹائن لکھا ہے اگر شہد کی مکھی دنیا سے ختم ہو جائے 4 سال زیادہ سے زیادہ، صرف 4 سال تک دنیا میں پورا پھل اناج ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے، جنگل کا رہنا، درختوں کا رہنا، یہ پورا کا پورا کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہے شہد کی مکھی سے۔ وہ تمل میں بولیں گے مدورندنم کر کے بول کے، وہ کیا ہوتا کر کے بولے تو ایک درخت کا اور ایک درخت کا وہ اثر، وہ کیمیکلی وہ اثر ہوتا، وہ اثر جا کے پہنچے تو اس کے اندر وہ پھل پھول یہ سب پہنچتا، اس میں بھی نرم مادہ کرتے ہیں میل فیمیل کر کے وہ سب اثر۔ شہد کی مکھی اپنے پیروں میں وہ درخت میں جا کے بیٹھ کے، اس کا نظام دیکھو اللہ کا، اس میں جا کے بیٹھ کے اس کے بعد وہ پھول والے درخت میں آئے گا، وہ بیٹھ کے شہد نہیں بلکہ وہ رس، پھول کا رس پی رہا ہے، لیکن اپنے پیر کے ذریعے سے وہ درخت کا اتنا بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کے پاس تھوڑا بھی لیے اسے دینا بہت زیادہ، ایک سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسے فائدہ پہنچانا بھی زیادہ، یہ حضرت سے ہم نے فائدہ پہنچا تو یہ حضرت کو ہمیں بھی فائدہ پہنچانا ہے، یہ اسکول سے ہم نے فائدہ پہنچا، یہ اسکول کو بھی ہمیں پہنچانا ہے۔ شہد کی مکھی کی عجیب بات دیکھو، وہ پھول میں بیٹھ کے رس پیتے نا، پینے کے ٹائم میں آپ دیکھیں ہوں گے پر مارتے ہیں، پر مارنے کا چھوال کو اچھا ہے کسا پٹرے دل لگ بیٹھ جاتے ہوتے ہیں، جم کو بیٹھتا نہیں، کتنا ضروری ہے، کتنا وزن ڈالے تھے، بس اوور بھی نہیں، کمانے والے ابا ہی اڑائے جا، کہاں شاپنگ مال کھلے تو بھی فوراً جا کر 2000 20,000 پرچیز کر لگائے جا کرنے کا نہیں، ابا گھٹتے ہی کر کو بول کو کماتے ہیں کہ بول کو ایکسٹرا بوجھ ان کے اوپر ڈال کو ان کو تکلیف دینے کا نہیں، کمانے والا شوہر گھٹتے ہیں بول کے بیوی کو عورتوں کو بھی خرچ کرنا صحیح نہیں، بیوی کام کرتی بول کو اوور لوڈ دے کو کام کرانا بھی نہیں بیوی سے، ایک گلاس ہٹانا کا تو بھی آؤ ادھر آؤ یہ گلاس ہٹانا رہے ذرا کام ہمیں بھی کرنا ہے، یہ آپس میں سو ایک دوسرا انڈرسٹینڈنگ کہاں سے سیکھنا چاہیے سبق، شہد کی مکھی سے، کتنے لیسنس، ایک دو نہیں، اس کا گھر دیکھے ہوں گے نا، چھتا دیکھے ہوں گے آپ کو، مسدس 20 پیسہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نہیں، 6 کونا، وہ ڈیزائن کچھ بنانے کا، دنیا میں وہ تھیوری میں بہت زیادہ غور کر کے کیا بولتے ہیں، ایک باکس میں بالا تمہیں ڈال دیے گول گول، کیونکہ شیپس جو ہے نا راؤنڈ اسکوائر یہ سب جو شیپ ہے نا، گول گول بال ڈال دیے، کتنی جگہ بیچ میں خالی رہیں گی باکس میں، کتنی جگہ خالی رہیں گی، وہ جگہ میں ہمیں اور ایک بال ڈالنا کا تو نہیں ہوگا، وہ جگہ خالی اسپیس ہے، باکس ہے، نہیں تو کھجور اسکوائر پورا کا پورا ہے، تو ان سب میں ذرا ہوگا، لیکن جو 6 کونے کی جو شکل ہے نا، ہر ایک شکل اپنے بازو والی شکل کی حفاظت کرنے والی، شہد کی مکھی بہت زیادہ چست ایکٹیو رہنے کا، اس کی زندگی خالی 90 دن، ایک مکھی پیدا ہو کے 90 دن، لیکن وہ اپنی زندگی لائف ٹائم کو کیسا تقسیم کر کے رکھی ہے، تم نہ مجھے سب سبق ہے اس میں، ہمیں ایک دن رمضان ایک نہیں، رمضان میں تو بہت زیادہ ہمیں قدر کرنا، دن رات ایک منٹ کی بھی، کون سا غلط کام بھی ہو جانا نہیں، اچھا کام ہونے کے میرے سے غلط کام غلط بات آ جانا نہیں بول کے کوشش کرنا، 90 دن کو وہ تقسیم کر کے رکھے ہیں، پیدا ہوتے ہی مکھی، ابھی انسان پیدا ہونے کے بعد 10 سال تک میں ابھی بچہ ان لوگوں کو بربادش کر دیتے، پیدا ہوتے ہی 7 دن تک کام اسے فوراً پیدا ہو تو 7 دن کیا کام کرتا، وہ چھتا ہے نا، چھتے کی کلیننگ صفائی کا کام اس کے ذمہ، 7ویں دن سے دیکھو 50 پر 4ویں دن تک وہ جانا، جا کو رس لے لگانا یا شہد جمانا، وہ منہ سے وہ پی لگانے کا یا ڈالنے کا، منہ کے ذریعے سے تھوکے تو وہ شہد ہو، جانا آنا جاتے رہنا، ایکٹیو رہنا، 50 پر 4ویں دن سے دیکھو 90واں دن تک کیا کرنا ہے، یہ بھی دیکھو مجھے آپ کے لیے سبق ہے، اتنے دن
تمہیں ہمارے اس راؤنڈ کی وجہ سے تم نہ پورا میپ ذہن میں بیٹھ گئے کدھر کدھر گئے تو کہاں کہاں کیا کیا ہے بول کے. یہ جو جونیئر ہے نا ان کو سمجھانا، نگرانی کرنا، برابر جاؤ یہاں سے لگا کہ تکم یہاں سے جاؤ وہاں سے جا، اسی میں لگے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ عاجز ہو کو بیٹھنے سے، سستی سومبیری قدم سے میری حفاظت فرما، ونعوذ بک من الجبن والبخل، بزدلی سے کنجوسی سے میری حفاظت فرما. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چھوٹی مکھی کے اندر کتنی ایکٹیو، اپنے وقت کی ٹائم ٹیبل قدر کر کے وہ سیکنڈ میں کیا کام کرنا پورا کا پورا ایکٹیو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو پیغام ہم کو دینا چاہتا ہے صحیح معنی میں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.